سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ نہ جی، پاکستانی جو سفارت خانے یورپ میں ہیں ان پہ اس وقت ایسے خطرناک الزام سامنے آئے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ویسے تو کوئی نئی بات نہیں، رشوت لینا ہمارے یہاں پہ معمول بن چکا ہے، اور یہ جو کیس سامنے آیا ہے بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ ایک تو لوگ جو اسپین میں ہیں فرض کریں، وہ پہلے ہی بیچارے جن حالات سے گزرتے ہیں اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے، اور پھر جب سفارت خانے سے رابطہ انہوں نے کیا کریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے تو وہاں پہ کیا لوٹ مار ہوئی، کس طرح لوگوں کو لوٹا گیا، ابھی اس پر بات چیت کریں گے۔ اس پر باقاعدہ طور پر اسپین میں جو لوگ ہیں انہوں نے آواز بھی اٹھائی ہے۔ یہ اسپین کا معاملہ نہیں، پچھلے دنوں ایک جرمنی فرینکفرٹ سے بھی ہمارے پاس کیس آیا تھا، اور میں نے کہا آج اس کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں۔ یہاں پہ جو اسپین میں آپ نے دیکھی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، کیونکہ جب تک آپ کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالیں گے اس وقت تک وہ پیسے نہیں دے گا۔ طریقہ واردہ یہی ہوتا ہے کہ جو لیگل کام ہے اس میں بھی رکاوٹ ڈالی جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ مجبور ہو کے وہاں پہ پیسے دیں اور وہ کہ ہماری اس تکلیف سے جان چھوٹ جائے۔ پاکستان میں رشوت عام چیز ہے، آپ بڑے سے بڑا آفیسر لے لے، اپنے حساب سے وہ وصول کرتا ہے پیسے، چھوٹے سے چھوٹا لے لے، جس طرح کا جتنی اس کے پاس پاور ہے اس کے مطابق وہ اپنے پاور کا نجائز استعمال کرتا ہے۔ آئے دن اس طرح کی ویڈیو وہاں پہ آتی ہے، مگر یہاں پہ سفارت خانہ جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرے، یا کونسلٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو بھی لوگ ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی کسی کو پرابلم ہونی تو اس نے یہاں پہ جانا اپنی ایمبیسی میں یا جو بھی قریبی کونسلٹ ہوتا ہے۔ اچھا جی، کیس یہ ہے کہ تقریباً 20,000 لوگوں سے یہ پیسے لیے گئے، اندازہ لگائیں، اور کتنے پیسے لیے گئے، کیوں لیے گئے، کوئی ان کی رسید نہیں۔ 20 پاؤنڈ 20 یورو جو ہے وہ فارم پر کرنے کے لیے گئے، 20 اور لیے گئے، اور 40 یورو بھی بندہ یہ جو سامنے رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق لیے گئے، جو پیچھے پردے کے چل رہا ہے وہ بھی کسی کو پتہ نہیں۔ یہ جب چیزیں باہر آئی ہیں تو باقاعدہ لوگوں نے یا وہاں پہ جو لوگ بھی ایسے معاملات میں کام کرتے ہیں انہوں نے آواز اٹھائی۔ اب 20,000 لوگوں سے 40 یورو آپ نے لیے تو ضرب خود دے لے کہ کتنا پیسہ بنا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ نیچے والا عملہ ہی صرف اس میں ملوث ہو۔ اس میں جو بڑی سرکار بیٹھی ہوئی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑی سرکار کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو سرکار بیٹھی ہوئی ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ ملے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کیونکہ جو چلان پاکستان میں ہوتے ہیں اتنے کروڑ کا چلان آج آپ نے کرنے، اتنے لوگوں کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے، وہ پیسے کدھر جاتے ہیں؟ ظاہر کل کچھ شادیاں بچوں کی کرنی، پچھلے دنوں بھی ایک شادی ہوئی تھی پاکستان میں بڑی دھوم دھام سے، تو اس میں اخراجات جو آنے ہیں وہ عوام نے دینے۔ تو میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ یہ صرف سفارت خانہ جو اسپین کا وہی ملوث ہے، اس میں اسحاق ڈار بھی ملوث ہو سکتا ہے، اس میں وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے، اس میں وزیر خارجہ بھی ہو سکتا ہے، یہ سارے ملوث ہو سکتے ہیں۔ اتنی بڑی رقم جو پاکستان میں میرا خیال کتنے ملین بنے گی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر یہ لوگ ملوث نہ ہوتے، فرض کرے اسحاق ڈار نہ ہو وزیر خارجہ، تو ابھی تک ایکشن کیوں نہیں لیا؟ وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی تھی، لوگوں نے آواز بھی اٹھائی، سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانی، دوسری میڈیا تو ان کے کنٹرول میں، تو کسی نے اس پہ ایکشن نہیں لیا، اور لوگ بیچارے مجبور ہے کہ انہیں ڈاکوؤں اور چوروں کو کہہ رہے کہ ایکشن لو، جو خود ساری زندگی ڈاکے اور ڈکیتیوں کے ذریعے اقتدار میں آئے۔ کہاں جائے وہاں، کہاں جائے؟ جو لوگ یہاں پہ سفارت خانے میں ہیں ان کے دلوں میں تو رحم ہوتا ہی نہیں۔ یہاں پہ مجھے یاد آ گیا، اسی پہ 5-10 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے آفس میں ایک لڑکا ہوتا تھا، اس کو میں نے کہا یار وہ ریجن کارڈ کے فارم لیتے آنا، آپ جا رہے ہو سفارت خانے میں، آگے کیا تھا 20 پاؤنڈ میرے سے لے۔ میں کہا وہ کیوں؟ وہ دیکھا تو فوٹو کاپی 4 پکڑی ہوئی سے، وہ کہتا جی وہ، میں کہا کوئی رسید؟ کہتا کوئی رسید۔ جس چیز کی رسید نہیں ملنی، نہ وہ پیسہ آپ کے خزانے میں جمع ہونا، نہ آپ کے میرا خیال ہے وہ کسی ایسے کام پہ خرچ ہونا جس کے لیے عوام کو کوئی فائدہ ہو۔ اب ان لوگوں کا کون ذمہ دار ہے؟ وہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ نجائز تنگ کیا گیا،
پھر کہا کہ آپ پولیس اسٹیشن جاؤ، یہ کرو وہ کرو، کیونکہ جتنا کسی کو آپ تنگ کریں گے اتنے زیادہ پیسے آئیں گے. ہو سکتا ہے کسی کے 100 یورو بھی پکڑے ہوں اور کسی کے پاس رسید نہیں، کسی کے پاس رسید نہیں اس چیز، تو یہ اپنی جیب میں جاتے ہیں پیسے. یہ جو کالی بھیڑیں وہاں سے آتی ہیں، یہ ان کے تعلقات والے ہوتے ہیں، یہ جاننے والے ہوتے ہیں، سلامت والے ہوتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، سفارش کے ذریعے یہ لوگ یہاں تک پہنچتے ہیں. تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو زبردست زندگی یہاں کی، یورپ کی زندگی سہولتیں بڑی ہوتی ہے، جھنڈے والی گاڑی جاتی ہے یہاں بھی، اور دوسرا آپ کو بتائیے کہ یہاں پہ جو سیلری وغیرہ یا عزت ہے وہ بھی کافی لوگوں کو مل جاتی ہے. تو یہ کس کے پاس جائیں یہ پاکستانی؟ صدر پاکستان کے پاس جائیں وہ بھی چور، وزیر اعظم کے پاس جائے وہ بھی چور، وزیر اعلیٰ کے پاس جائے، وزیر اعلیٰ کا تو تعلق نہیں مگر وہ بھی اسی کیٹاگری کی، جن لوگوں کے میں نے نام لیا ہے ان کے پاس کیسے جائیں؟ تو یہ ڈاکو راج جو ہے یہ صرف پاکستان تک نہیں، یورپ میں بھی جو دا لگتا ہے جن کا وہ لگاتے، چھوڑتے نہیں کسی. پچھلے دنوں ایک مجھے خبر ملی فرینکفرٹ سے، وہ لوگ آن لائن نارمل تو ویزا لے لیتے ہیں، اس میں کئی دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ کسی کو ایمرجنسی ہو جاتی ہے، آن لائن آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں، جن کے پاس جرمن پاسپورٹ ہوتے ہیں تو وہ پھر ایمرجنسی میں سفارت خانے کے ساتھ یا جو بھی کونسلٹ ہو فرینکفرٹ جیسے ہے وہاں پہ رابطہ کرتے ہیں تاکہ کسی طرح ہمارا ویزا مل جائے. ہم کسی کی فوت ہو جاتی ہے، کسی کا کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی کو پریشانی ہوتی ہے اور پریشانی سے فائدہ اٹھانے کا ہم کو موقع جانے. کیا ویسے ہی کسی نے جانا ہو وہاں پہ بھی یہ پتہ چلا کہ فرینکفرٹ جو کونسلٹ ہے وہاں بھی اس نے چائے پانی دیا، اس کا ویزا لگا، ورنہ اس کو کافی دیر تک بٹھایا ادھر، کافی کھجل خراب کیا. یہ تو ایک آدھا کیس جو ہمارے تک پہنچتا ہے، مگر یہ نہیں کہ ایک ہی کیس ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی فرینکفرٹ جو کونسلٹ ہے ہمارے پاس اطلاع ہے کہ وہاں پہ رشوت چلتی، وہاں پہ پیسے لیے جاتے. یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کے دلوں میں رحم نہیں، کسی قسم کا رحم. وہ جو ملتا ہے وہ کہتے جیب میں ڈال. مجھے یاد ہے 20-30 سال پہلے 25 سال پہلے یہاں پہ جو فرینکفرٹ کونسلٹ عملہ ہوتا تھا وہ ٹھیک طریقے سے پیسے مانگتے تھے کہ جناب اتنے پیسے دے دو تو آپ کا کام ہو جائے گا. ان دنوں یہ پاکستانی نیشنلٹی جب آپ نے ختم کروانی ہوتی تھی اس کے لیے کئی انہوں نے ضابط یہاں پہ ڈالے ہوئے تھے، اور پھر لوگ وہاں پہ جاتے تھے اور وہاں پہ پھر جا کے جب ان کو ریکویسٹ کرنی تو انہوں نے کہا جی اس کے بغیر کام نہیں ہونا. میں بھی ایک دفعہ اسی چکر میں وہاں کسی کے ساتھ گیا تو وہ سیکورٹی والا تھا، ایک بابا تھا عمر کا، وہ آ کے سگریٹ بار بار وہاں پہ بجائے اور کبھی کچھ کرے. میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کو پتہ ہے یہاں پہ ہڈی پڑنی ہے تو مجھے بھی ہڈی پڑے گی. پرانی بات. تو رشوت یہاں پہ عام چلتی، یہاں جس کا داغ لگتا ہے وہاں پہ لگاتے ہیں اور چھوڑتے نہیں کسی کو. دیکھیں ایسے لوگ بھی ہے، فرینکفرٹ کی بات ہی کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ ایک فوتگی ہوگی تو وہاں پہ میں نے ان کو فون کیا، ہفتے والے دن بھی انہوں نے ویزے لگا دیے. رحم دل لوگ بھی ہیں، خدا ترس بھی ہے، مگر کوئی نہ کوئی کالی بھیڑ اندر موجود ہوتی ہے. اور یہ نہیں کہ جو اوپر بیٹھا ہوا بندہ اس کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا. پچھلے دنوں یہ دبئی مجھے وہ واقعہ سنا رہا تھا، کہتا وہ ٹوکن لینا ہو تو وہ جناب انہوں نے ایمبیسی کے باہر نہیں، تھوڑی دور کسی جگہ پہ پتہ نہیں مسجد ہے کہ کہاں پہ وہاں پہ بندہ بٹھایا ہوا ہے اور وہ ٹوکن جو ہے اس کے پیسے لیتا ہے اور وہ ٹوکن دیتا ہے. کچھ سال پہلے کی بات. تو آپ دیکھ لیں چاہے وہ دبئی ہے، چاہے وہ اسپین ہے، چاہے وہ جرمنی ہے، لیکن گیم وہی ہے کہ رشوت لینی اور لے کے پھر ہی کام کرنا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ فارن فیئر پاکستان میں ایک پیپر ٹیسٹ کروانے تھے، کسی کو بھیجا تو وہ کہتے ٹوکن ختم ہو گئے. تو میں نے کہا یہ گیٹ پہ پولیس والا کھڑا، کہتا ہاں. میں کہ اس کو کوئی ایک ٹوکن دے دے. میں نے کہا آپ پھر آؤ گے اتنی دور سے آئے ہوئے؟ اس نے جا کہا وہ کہتا جی 2000 روپے تو 1500 روپے میں اس نے وہ ٹوکن دے دیا. میں نے کہا اگر آپ ہفتے بعد بھی آتے، صبح بھی آتے، پھر بھی اسی سے ٹوکن آپ کو ملنا، کیونکہ ظاہر اندر جو عملہ بیٹھا ہوا انہوں نے گیم ایسی ڈالی گئی. تو اکثر یہ ویڈیو وغیرہ لوگ سوشل میڈیا پہ ڈالتے رہتے ہیں، لیکن جو حالات آج بھی ہمارے
آپ دیکھ رہے 25-30 سال پہلے بھی یہی تھے، اور اس میں اضافہ ہوا، کمی نہیں ہوئی. وہ ویڈیو بنا کے ڈال دے. کل ایک پولیس والے کو پکڑ رہے تھے، وہ بھی میرے پاس ویڈیو ہے، اس نے جی رشوت لی ہے. وہ غریب آدمی جی اگر رشوت لے لی تو اس کو تو آپ نے پکڑ لیا، تو جو اوپر اتنے لمبے وہ ہاتھ ڈالتے ہیں ان کو کون پکڑے گا؟ وہ جو پکڑ رہے تھے وہ بھی رشوت لیتے ہو. تو ہمارے یہاں پہ اگر آپ یہ سوچیں کہ بغیر پیسے کے کام ہو جائے گا تو بڑا مشکل کام. میں ایک دفعہ جرمنی میں وہاں جو سفارت خانہ تھا اس کا بون میں ہوتا تھا، پرانی بات، تو کچھ چیز ٹیسٹ کروانی تھی. تو میں نے کہا یار یہ پیپر ہے کچھ ٹیسٹ کروانے. وہ کہتا جناب یہ تو پاکستان جائیں گے. میں چلو بھیج دو، اگر جلدی کروانے ہیں تو پھر میں نے کہا پھر مجھے سمجھ نہیں آپ کا کیس کیا ہے، کیا مسئلہ کیا آپ کا. پھر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی عادت پڑی ہوئی ہے کہ یہ نصور جا نہیں سکتا. نام ختم نبوت اسلامی جمہوریہ پاکستان، بلے بلے شاباش شاباش، نعرے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. کام دیکھ رہے آپ خود ہی مطلب بنا کے وہاں پہ. اب کہاں پہ اسلام نے یا پاکستان کا جو مطلب آپ نکال رہے وہاں پہ کہاں پہ لکھا ہوا کہ رشوت نے؟ آپ خود ہی وہاں پہ لگایا بھی ہوتا ہے. اچھا ایک بڑے زبردست ہے، خود ہی لگایا ہوتا ہے رشوت لینے والا دینے والا دونوں دوست کی. تو یہ لوٹ مار کی جو یہاں پہ اسکیمیں چلتی ہیں، اب یہ ملین یورو جو لوگوں نے دیے وہ تو گئے، ان کے اکاؤنٹ ذرا چیک کریں. ان سب کے جو عملہ بیٹھا ہوا اسپین میں، ان کا ذرا چیک کرے، چیک اپ کرے تو پتہ چل جائے گا. مگر جو چیک کرے گا ظاہر وہ بھی اس میں شامل ہوگا. تو یہ جناب آپ تک پہنچانا ہمارا مقصد تھا. لوگ مجبور ہیں، لوگ کہتے ہیں کسی طرح یہاں پہ ویزے چیزیں مل جائیں. اگر اسپین کی گورنمنٹ نے یہ سہولت مہیا کی ہے تو اسے فائدہ اٹھا لے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے لوگوں کی مدد کرتے، بے لوث مدد کرتے، مگر رحم نہیں ہے. آپ دیکھ رہے وہاں پہ عدالتیں ہیں پاکستان کی، وہاں پہ رحم نہیں ہے، پولیس میں رحم نہیں ہے، اداروں میں رحم نہیں ہے، کسی کے ساتھ شفقت کا سلوک نہیں کیا جاتا. لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے، کوئی ان کو پوچھتا نہیں. ذلت و رسوائی مقدر بن چکی. لیکن پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. چینل کو سبسکرائب کریں.